السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسا کہ ہم آپ دنیا کے تمام مسلمان بلکہ غیر مسلمین بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ملک سعودی عرب سے ہم مسلمانوں کا بہت ہی گہرا رشتہ ہے، کیونکہ ہمارا قبلہ اور کعبہ مکہ مکرمہ سعودی عرب میں ہے۔ وہ مکہ مکرمہ جو دنیا کا سب سے بہترین، مقدس، پاکیزہ اور اللہ کی نظر میں پسندیدہ شہر ہے، جہاں سے دین اسلام کی نشر و اشاعت کا آغاز ہوا، جہاں آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت سے سرفراز کیے گئے، جہاں قرآن کریم کی پہلی وحی نازل ہوئی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جگہ ہے، جہاں سب سے افضل مسجد، سب سے عظیم مسجد خانہ کعبہ، جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے، مسجد حرام، جس میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب دیگر مسجدوں کے مقابلے 1,00,000 ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہے مکہ مکرمہ، اور یہ مکہ مکرمہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ وہ سعودی عرب جس میں مدینہ منورہ بھی واقع ہے، وہ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور جہاں سے دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا، جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب مسجد حرام کے علاوہ دنیا کی تمام مسجدوں کے مقابلے میں 1,000 سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے۔ اور وہ مدینہ منورہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، جہاں آپ کی قبر مشرف ہے۔ محترم حضرات، ہم سبھی جانتے ہیں کہ حج اور عمرہ، جو کہ دین اسلام میں ایک عظیم الشان عبادت ہے، حج جو دین اسلام کا 5واں رکن ہے، اور اسی طریقے سے عمرہ، جس کے بارے میں ایک قول اہل علم کا یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے، جیسے کہ حج واجب ہے۔
تو یہ حج اور عمرہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے جو کہ سعودی عرب میں ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ جانتے ہیں کہ وہاں مسجد قباء ہے جس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے، جہاں مشہور و معروف قبرستان ہے جس کا نام نامی بقیع ہے، جس میں 10,000 سے زائد صحابہ کرام مدفون ہیں۔ یہ مدینہ منورہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر سعودی عرب سے اور خاص طور سے مکہ اور مدینہ سے ہر مومن شخص کا قلبی لگاؤ اور دلی تعلق ہے، اور ہر مومن، ہر مسلمان سعودی عرب سے، مکہ اور مدینہ سے محبت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے۔ اور الحمدللہ سعودی عرب کا جو انتظام و انصرام ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، ان کو دیکھ کر ہر مسلمان سعودی عرب اور وہاں کے حکمرانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بعض نادان لوگ، ناعاقبت اندیش لوگ جانے یا انجانے میں سعودی عرب سے حسد رکھتے ہیں، جلتے ہیں۔ بعض ان میں سے اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں، اور سعودی عرب کے خلاف پوری دنیا میں میڈیا پر اور خاص طور سے سوشل میڈیا پر کچھ بھی بولتے اور لکھتے ہیں، اور سعودی عرب سے متعلق عوام الناس میں زہر پھیلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ بعض سعودی عرب سے اور وہاں کے حکمرانوں سے اور وہاں کی عوام سے نفرت کرتے ہیں، اور صرف منفی خبریں ہی سعودی عرب کے بارے میں پھیلاتے ہیں، جن میں سے اکثر و بیشتر خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، من گھڑت ہوتی ہیں، بناوٹی ہوتی ہیں، اور جو مثبت خبریں ہوتی ہیں ان خبروں کو نہیں پھیلاتے ہیں۔ جو اچھے اقدامات ہوتے ہیں سعودی عرب کے، بہترین خدمات وہ جو انجام دیتے ہیں، ان کی سراہنا نہیں کرتے ہیں، اس پر تعریف کے الفاظ اور جملے نہ بولتے ہیں نہ لکھتے ہیں، بلکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی خبروں سے ان خبروں کو دور ہی رکھتے ہیں، یا بہت ہی کم جگہ پر ان خبروں کو شائع کرتے ہیں، کہیں کسی کنارے میں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سوائے ہدایت کی دعا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں بھی اور انہیں بھی اور سب کو ہدایت دے اور نیک توفیق دے، عدل اور انصاف سے کام لینے کی توفیق دے۔ محترم حضرات، سعودی عرب کو یہاں کے حکمرانوں نے جس بلندی پر پہنچایا ہے، دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، اور دین اسلام کا، دعوت دین کا اور توحید و سنت کا جیسا کام کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو خدمات انجام دی ہیں، وہ شاید تاریخ میں کسی نے انجام نہ دیا ہو۔ آئیے سرسری طور پر سعودی عرب کی چند خدمات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
نمبر 1 حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ کی مسجد مسجد حرام اور مدینہ منورہ کی مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 2 حرم ہیں، تو ان دونوں حرمین شریفین کی توسیع اور تزئین کتنا کام کیا ہے۔ جس نے بھی سعودی عرب کی زیارت کی ہے اور مکہ مدینہ جانا انہیں نصیب ہوا ہے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یا کسی اور مقصد سے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنا کام کیا ہے حرمین شریفین میں، کتنی زبردست خدمات انجام دی ہیں انہوں نے، توسیع کی ہے، یعنی بڑھایا ہے حدود کو اور نماز پڑھنے والوں کے لیے جگہوں کو، اور بہترین طریقے سے سجایا ہے اور زیب و زینت سے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، وہاں کی زیارت کرنے والوں کے لیے، حاجیوں کے لیے، معتمرین کے لیے کس قدر زبردست انتظام و انصرام کیا ہے کہ انہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی جائے گا ضرور وہ اس بات کی گواہی دے گا، یہ دیکھ کر کہ کتنا اچھا انتظام و انصرام ہے وہاں۔ اسی طریقے سے نمبر 2 قرآن مجید کی طباعت اور فری تقسیم کئی سالوں سے سعودی عرب کرتا آ رہا ہے، بلکہ اس کے لیے مدینہ منورہ میں ایک پبلشنگ سینٹر ہے، پبلشنگ ہاؤس ہے مجمع ملک فہد کے نام سے، جس کا کام ہی ہے قرآن مجید کی طباعت کرنا، مختلف تراجم قرآن مجید کے چھپوانا اور پوری دنیا میں فری میں تقسیم کرنا، اور حاجیوں کو بھی گفٹ دینا۔ نمبر 3 بیرون ملک کے طلباء کے لیے اسلامک یونیورسٹیوں کا قیام کرنا، جیسے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جامعہ ام القری مکہ مکرمہ وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ مسلم طلباء دین اسلام کی، دین توحید کی، حدیث اور سنت کی، شریعت اسلامیہ کی تعلیم حاصل کریں، صاف ستھری تعلیم، اور یہاں سے جب فارغ ہو کر اپنے ملکوں کو جائیں یا کہیں بھی ہوں تو دین کی دعوت کا کام کریں، دین اسلام کی نشر و اشاعت میں، دین اسلام کی تعلیمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلامک یونیورسٹیوں سے جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں، بیرون ملک کے مسلم طلباء تعلیم حاصل کر کے دین اور دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عصری یونیورسٹیاں بھی ہیں سعودی عرب کے اندر، اور ان میں بھی بیرون ملک کے مسلم طلباء کو بھی اور طالبات کو بھی داخلہ دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے بھی سیٹیں مختص ہوتی ہیں، اور اس طرح سے عصری تعلیم کو بھی فروغ دینے میں سعودی عرب کا بڑا کردار ہے کہ مسلم طلباء اور طالبات کے لیے اس کا بھی ایک حد تک انتظام کیا ہے۔ نمبر 4 یہاں دعوتی سینٹروں کا قیام، جس کو مکتب توعیت الجالیات کہتے ہیں، ہر شہر کے اندر، بلکہ ہر گاؤں میں بھی آپ کو جگہ جگہ دعوتی مراکز ملیں گے، مکاتب جالیات، جن کو یہاں قائم کیا گیا ہے، جن کا مقصد ہے کہ یہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے جو لوگ کام کرتے ہیں کمپنیوں میں، ان کو دین اسلام کی تعلیم دی جائے، ان کو دین سکھایا جائے اور ان کی دینی تربیت کی جائے۔ یہاں جو لوگ بھی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، کیمپوں میں رہتے ہیں یا شہروں میں بھی رہتے ہیں، تو وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دعوتی مراکز کے ذریعے سے
کتنا کام ہو رہا ہے مختلف زبانوں میں۔ اسی طریقے سے نمبر 5، حج کے موقع پر اور رمضان المبارک میں، جس میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ویسے تو سال بھر عمرے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو حج اور رمضان المبارک میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ یہاں دنیا کے کونے کونے سے جو لوگ بھی حج اور عمرہ کو آتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے سعودی عرب جو انتظام اور انصرام کرتا ہے وہ قابل دید ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے نمبر 6، یہاں جو مقیم لوگ ہیں، باہر کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اپنے اسکولوں اور مدارس میں فری تعلیم کا انتظام کرتا ہے سعودی عرب، ان کے بچوں اور بچیوں کے لیے۔ جو سعودی مدارس ہیں، سعودی اسکولز ہیں، ان میں مقیم لوگوں کے بچوں اور بچیوں کا بھی داخلہ ہوتا ہے اور فری میں انہیں تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 7، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھی یہاں اسلامک سینٹرز قائم ہیں اور ان کے ذریعے سے مختلف زبانوں میں غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو بہترین انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اسلام کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے، اسلام اور مسلمانوں سے متعلق جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، پھیلائی جاتی ہیں، ان کو ان کے ذہن اور دماغ سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد یہاں غیر مسلموں کی دین اسلام قبول کرتی ہے، اور اس طرح سے سعودی عرب اور یہاں کے لوگوں کے ذریعے سے الحمدللہ انہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 9، پورے مملکت کے اندر مساجد، مدارس اور مکاتب کا سمجھیے کہ جال بچھا ہوا ہے، اور سعودی عرب کی حکومت ان کی نگرانی کرتی ہے، ان پر اپنے پیسے خرچ کرتی ہے۔ امامت، خطابت، نظافت اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں مسجدوں کے، مدارس کے، مکاتب کے، سعودی حکومت اور یہاں کی عوام اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ نمبر 9، پوری دنیا کے کمزور اور غریب مسلمانوں کی مدد کرنا، یہ بھی سعودی عرب کے کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا کے جو غریب اور کمزور ممالک ہیں، سعودی عرب بڑھ چڑھ کر ان ممالک کی، وہاں کی حکومت کی، وہاں کے عوام کی مالی مدد کرتا ہے۔ نمبر 10، انسانیت کی خدمت کے لیے بھی سعودی عرب ہمیشہ پیش رہتا ہے۔ ہنگامی حالات میں، ایمرجنسی کے حالات میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کیے بغیر سعودی عرب مدد کرتا ہے۔ ابھی کورونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس کا علاج دریافت ہو سکے، اس کی ویکسین مہیا ہو سکے، اور اس تعلق سے انسانیت کے لیے جو بھی فائدہ مند اور کارگر کام ہو سکے، اس کے لیے سعودی عرب نے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ مالی مدد کی ہے۔ اور ابھی اعلان بھی آیا ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والے تمام لوگوں کو فری ویکسین دی جائے گی کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے یا اس کے علاج کے لیے، چاہے وہ سعودی ہو یا غیر سعودی ہو۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کہیں پوری دنیا میں کہیں بھی زلزلہ آتا ہو، سیلاب آتا ہو، طوفان آتا ہو، تو سعودی عرب پیش رہتا ہے وہاں مدد اور تعاون پہنچانے کے لیے۔ نمبر 11، توحید و سنت کی نشر و اشاعت اور ترویج کے لیے سعودی عرب ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔
اور ناقابل شمار خدمات انجام دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی بہت ساری جگہوں پر اور بڑی تعداد میں جہالت، گمراہی اور شرک و بدعات پھیلی ہوئی ہیں۔ سعودی عرب اپنے مختلف ذرائع سے مختلف پلیٹ فارم پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ پھیلی ہوئی ان گمراہیوں کو، جہالتوں کو اور شرکیات اور بدعات کو دور کرے اور اس کی جگہ توحید، سنت اور اسلام کی جو صاف ستھری تعلیم ہے اس کو رواج دے۔ الحمدللہ سعودی عرب مختلف طریقے سے یہ کام بھی انجام دے رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب میں شرک و بدعت کے اڈے نہیں ہیں جس طرح سے اپنے ملکوں میں پائے جاتے ہیں۔ شرک اور بدعت کے خلاف ہی ان کی دعوت ہے، اور سعودی عرب کا قیام جن بنیادوں پر ہوا ہے اس میں سے یہ ہے، اور یہاں کا دستور بھی ہے توحید اور سنت اور شرک و بدعت سے دوری۔ نمبر 12 پوری دنیا کے مدارس اور مساجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا، یہ بھی سعودی عرب کا ایک بہترین کام ہے۔ پوری دنیا کے جو اسلامی مدارس ہیں، اسلامی اسکولز ہیں اور جو مساجد ہیں پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، آپ جگہ جگہ پائیں گے کہ وہاں جو اسکولز ہیں، مدارس ہیں اور دعوتی مراکز ہیں، مساجد ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں سعودی عرب کا کردار اور رول نمایاں نظر آتا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی بڑا کام ہے سعودی عرب کا۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ عصری تعلیم و تربیت کے نام پر بھی سعودی عرب خاص طور سے مسلمانوں کو اور عمومی طور پر سب کو مالی تعاون میں یاد رکھتا ہے، اور جو ماہرین ہیں اور جو مبصرین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، بخوبی ان باتوں کو جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 13 فری میں، مفت میں دینی کتابیں سعودی عرب تقسیم کرتا ہے۔ مسلم طلباء میں، اسلامک مدارس میں، دعوتی جو مراکز ہوتے ہیں جگہ جگہ، وہاں فری میں دینی کتابیں سعودی عرب تقسیم کرتا ہے۔ قرآن کی تراجم ہوں یا حدیث کی کتابیں ہوں یا فتاوی جات ہوں، سعودی عرب کی طرف سے بہت ساری لائبریریاں قائم ہیں پوری دنیا کے اندر، جن میں بڑی بڑی عظیم دینی کتابیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 14 بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے سعودی عرب کے اندر باضابطہ ایک شعبہ ہے، ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے نام سے، جن کا کام ہے سعودی عرب کے اندر نیکی کی تلقین کرنا، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا، اور جو برائیاں ہیں، منکرات ہیں، فحاشیاں ہیں اور غیر شرعی کام ہیں اور شریعت کی خلاف ورزی ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو روکنا۔ اس کے لیے باضابطہ یہاں ایک ادارہ ہے جو اپنا کام اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ نمبر 15 سعودی عرب کے حکمرانوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ شرک و بدعت سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی بنیاد ہی پڑی ہے توحید اور سنت پر، اور اس بات پر کہ توحید و سنت کی نشر و اشاعت کرنا ہے اور شرک و بدعت کی بیخکنی کرنی ہے۔ تو یہاں کے حکمرانوں کی اس پر بخوبی نظر ہے اور وہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور سعودی عرب کے خلاف جو دشمنی پائی جاتی ہے، نفرت پائی جاتی ہے، اور اس کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پوری دنیا میں اپنوں کی طرف سے یا غیروں کی طرف سے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے حکمران الحمدللہ اسلام، توحید اور سنت کو پسند کرنے والے ہیں۔ آپ جب صرف منفی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو خرابیاں کچھ نہ کچھ ضرور نظر آئیں گی،
لیکن اگر آپ مثبت آنکھوں سے دیکھیں گے تو بے شمار خوبیاں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی، اور یہی کمی ہے، ہم صرف منفی نظروں سے دیکھتے ہیں، مثبت نظروں سے ہم دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ محترم حضرات، نمبر 16 اس میں ایڈ کر دیں کہ رمضان المبارک میں یہاں جو رہنے والے ہیں اپنے ملکوں کے لوگ، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے افطار کا فری میں عام لوگوں کے لیے انتظام ہوتا ہے۔ جگہ جگہ خیمے لگائے جاتے ہیں پورے سعودی عرب کے اندر، یا مسجدوں میں ہی افطار کا انتظام ہوتا ہے، لاکھوں لوگوں کو فری میں افطار کرایا جاتا ہے۔ اور حرمین شریفین کی، مکہ مدینہ کی تو بات ہی چھوڑ دیں، وہاں بھی لاکھوں لوگوں کے لیے فری میں افطار کا انتظام کیا جاتا ہے، افطار کے پیکٹ ان میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حج عمرہ کے موقع پر دیکھیں گے کہ کھانے پینے کی چیزیں فری میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہاں راستوں میں دیکھیں گے کہ افطار کا وقت ہوتا ہے تو افطار کا سامان تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ یہاں جگہ جگہ دیکھیں گے کہ راستے میں پٹرول پمپ ہے اور وہاں مسجد کا انتظام ہے اور بیت الخلاء کا انتظام ہے، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ۔ ہر آپ پٹرول اسٹیشن پر یہ انتظام دیکھیں گے، بس رکتی ہے اور وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو، اور افطار کا وقت ہوتا ہے تو افطار کا انتظام ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سب بڑی خوبیاں ہیں سعودی عرب کی، جو بہت سارے لوگ یا تو نہیں جانتے ہیں یا جاننے کے باوجود نظر انداز کر دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں تک جو خبریں پہنچتی ہیں اس کا سورس ایسے ادارے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو سعودی عرب کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ سعودی عرب سے ان کا دینی یا مسلکی یا منہجی اختلاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صحیح خبریں عام لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی کتنی خدمات ہیں اور کتنی زیادہ خوبیاں ہیں، اور الحمدللہ یہاں آپ دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ امن و امان ہیں۔ الحمدللہ امن و امان ہے۔ یہاں کی عدالتوں میں بھی کتاب و سنت کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، یہاں کا دستور بھی کتاب و سنت ہے، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ یہاں امن و امان ہے۔ توحید اور سنت کی برکت سے یہاں نعمتوں کی فراوانی بھی ہے اور امن و امان بھی ہے الحمدللہ۔ یہ سب اتنی خدمات ہیں سعودی عرب کی کہ دنیا کے سارے مسلم ممالک مل کر بھی اتنی خدمت اسلام اور مسلمانوں کی اور انسانیت کی انجام نہیں دیتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عدل اور انصاف سے کام لیں اور سچائی کا ساتھ دیں، سچ بولیں، سچ لکھیں، سچ کو پھیلائیں، حق بات کو مان لیں، قبول کریں، اور سچ اور انصاف کا ساتھ دیں۔ جو لوگ توحید اور سنت کا کام کرتے ہیں ہم ان سے محبت کریں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ توحید اور سنت کا اور امن و امان کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے اگر کوئی ملک کام کرتا ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ تو سعودی عرب سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، نفرت نہیں، بغض نہیں رکھنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، ان کی خیر خواہی ہمیں کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے ہمارا ویسے بھی دینی رشتہ ہے، اور یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہم سے بدرجہ بہتر ہیں اجمالی اعتبار سے، ان سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے۔ ہمیں ہر موقع پر جہاں تک ہو سکے ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ملک سعودی عرب کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں مزید دین کی اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان کے جیسے ہم بھی اللہ کے دین اسلام، توحید اور سنت اور انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین توفیق دے۔ ہمیں اس کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ملک سعودی عرب کی حرمین شریفین کی
حفاظت فرمائے، یہاں کی حکومت اور یہاں کی عوام کو اللہ رب العالمین مزید توفیق دے کہ وہ اسلام کی اور انسانیت کی خدمت کریں، اور ہر شر سے، ہر ضرر سے اللہ رب العالمین سعودی عرب کو، یہاں کی حکومت کو، یہاں کی عوام کو محفوظ رکھے۔ ہمیں بھی، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، دنیا کے تمام مسلم ممالک کو اللہ رب العالمین ہر شر سے محفوظ رکھے، اور دین اسلام کی اور انسانیت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں جہاں خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، کہیں بھی سعودی عرب میں، یہاں کی حکومت میں، یہاں کی عوام میں، تو یا خود ہمارے اندر جو بھی خامیاں اور برائیاں ہیں، اور دیگر مسلم ممالک کے اندر جو بھی خامیاں اور برائیاں ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہیں سعودی عرب کے مقابلے میں، تو اللہ رب العالمین سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔